اور پھر آخر میں سے کنکلوژن لکھا پیپل ہیو انف ٹو لیو بائی بٹ نتھنگ ٹو لیو فار. میٹیریل چیزیں ہیں لیکن ایم اینڈ آبجیکٹس کیا ہیں, کس لیے ہم زندہ ہیں. دے ہیو مینس بٹ ناٹ میننگس. دے ہیو مینس بٹ ناٹ میننگس. مینس ہیں, کار ہے, کوٹیاں ہیں, کاریں ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن میننگ نہیں ہے لائف کی. یہ کیا ہے یہ لائف, کیوں ہے یہ لائف. اور آپ کو سکون جب ہی حاصل ہوگا جب ایک لائف کا مقصد سامنے آ جائے کہ یہ لائف کس لیے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیلف سینٹرڈ لوگ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے, جو ہمیشہ اپنے متعلق سوچ رہے ہیں, دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں. وہ لوگ جو اوروں کی مدد کر رہے ہیں, کام آ رہے ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کو اللہ سمجھو, اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. یہ دو ہی چیزیں ہیں مین, کہ اللہ کے بندوں کی خدمت اور اللہ کو اللہ سمجھنا, اللہ کے احکامات. اور سیرت ہمارے سامنے, کیسے زندگی گزارو اپنی. یہ ایک دوسری کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک اور سروے کیا ہے, اور انہوں نے جو انٹلیکچوئلز ہیں دنیا کے ان کو یہی سوال بھیجا. یہاں تو اسٹوڈنٹس میں سروے ہوا تھا, یہاں پہ جو نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی ہے الینوائے کے اندر, یہاں پہ پروفیسر مور ہیڈ نے ایک سروے کیا, فلاسفی کے پروفیسر نے اپنی کلاس کو اسائنمنٹ دی کہ ایک سروے کریں اور دنیا کے ٹاپ انٹلیکچوئلس کو سلیکٹ کریں. نیکسٹ ٹرانسپیرنسی میں اس کا تھوڑا ذکر ہے کہ انہوں نے 250 انٹلیکچوئلس کا اپنی کلاس سے دنیا کے سلیکٹ کریں پوری دنیا میں, جو ٹاپ کے میتھمیٹیشنس ہیں, سائنٹسٹ ہیں, فلاسفرس ہیں, اور ان سے یہ سوال پوچھیں سب سے. اور ایک کتاب انہوں نے کمپائل کی اس کے اوپر کہ واٹ از دا میننگ آف لائف. آپ سوچیں 250 انٹلیکچوئلس دنیا کے, پاکستان کا ایک بندہ بھی نہیں تھا اس میں سے, کیونکہ وہ مطلب ہمارے یہاں وہ سمجھتے نہیں ہمارے یہاں کوئی انٹلیکچوئل ہے. تو ان سے یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں, ان سے پوچھیں کہ ان کے, وہ تو اسٹوڈنٹس کا سروے تھے کہ اسٹوڈنٹ کیا سوچ رہے ہیں, یہ انٹلیکچوئلس کا سروے ہے. ان کے جوابات جو آئے تو اس میں سے بہت سو نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ پرپز ہے, لیکن ہم نے خود بنایا ہے, ہم کنونس نہیں ہیں اس پہ. لیکن میجورٹی نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے مقصد کیا ہے زندگی کا, اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو ہمیں بتائیں. تو ایک ویکیوم ہے پوری دنیا کے اندر, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اور پھر اسی آتھر نے اگلی ٹرانسپیرنسی کے اندر اس نے کہا کہ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو بنانے والا ایک مینول دیتا ہے, جیسے کار ہے, فریج ہے, ٹوسٹر ہے, اس کا بنانے والا چھوٹی سی بکلیٹ دیتا ہے, دیکھو یہ مشین ہے, اس کو اس طرح استعمال کرو, اگر ایسے استعمال کرو گے تو اس کی لائف بڑھ جائے گی, اس کا پرفارمنس اچھا ہو جائے گا, اگر اس طرح استعمال نہیں کیا تم نے تو ٹوٹ پھوٹ جائے گی یہ مشین. تو اس نے کہا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے, کیا اس نے ہمیں مینول دیا ہے, کوئی ہمارے سامنے کوئی زندگی سامنے رکھی ہے. تو اس نے کہا کہ ریولیوشن جو ہے ڈے ون سے پیغمبر آ رہے ہیں, ڈے ون سے اللہ کا پیغام انسان کو مل رہا ہے کہ دیکھو یہ باتیں کرنے کی ہیں, یہ نہ کرنے کی ہیں. پیغمبر مطلب مار دیے گئے, اللہ کی کتابوں میں ڈسٹورشن کر دی گئی, چینج کر دی گئی. پھر اللہ نے فائنلی آخری پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے. اللہ نے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیج دی اور کہا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں, اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہمیں تو کوئی اب پرابلم ہی نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے, سیرت ہمارے سامنے ہے, اور ہم اگر اس بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو آپ دیکھیں دنیا میں, یہ نہیں کہ آخرت میں ملے گا, دنیا کے اندر ہی آپ کو سکون ملے گا, نیند اچھی آئے گی, سکون سے رہیں گے, لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. آپ غلط طریقوں سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں, دنیا میں عزت نہیں ہے, نیندیں آپ کو آ نہیں رہی, لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے. اور آگے ہم ذکر کریں گے ایک دوسرے تیسرے لیکچر میں, جو میں ان لوگوں کو نزدیک سے دیکھا ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, فیملیز ٹوٹ چکی ہیں, نفرتیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف پڑے ہوئے ہیں, اپنے ماں باپ کو پاگل ڈکلیئر کر رہے ہیں ان کی پراپرٹی قبضہ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو سکون نہیں دے سکتی. بالکل یہ دیکھیں ڈے ون سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے تو ہر دور کے اندر پیغمبر بھیجے, اپنا پیغام بھیجا, اور اس کے بعد آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے, آخری نبی, ایک کتاب آ گئی جو کبھی چینج نہیں ہوگی, سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اب ہمیں پرابلمس کیا ہیں کہ ہم غلط طرف چل پڑے ہیں, آرٹیفیشل خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن اصل چیز نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. نیکسٹ پیج. اور قرآن کا تو اللہ نے خود ذمہ لیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی اب نہیں آئے گی, اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں اللہ کا پیغام ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے.
قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن ہمیں اپنی مقصد حقیقت مقصد حیات سے آگاہی اور زندگی میں رہنمائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، لیکن ہم نے اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اس کو بس ایک تبرک بنا رکھا ہے، کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو مطلب اس کا نہیں دیکھتے۔ تو یہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے۔ اس کے آگے آپ دیکھیں کہ اس کے ڈفرینٹ آیتیں ہیں جس کے اندر یہ بات صاف صاف ہے قرآن شریف قرآن مجید کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ یہ قرآن شریف میں سب کا ذکر ہے، سب پیغمبروں کا ذکر ہے، سب ہمارے سب پیغمبر ہیں، ہمارے سب رسپیکٹ کے لیے ہیں ہمارے۔ یہ برکت والی کتاب ہم ہی نے اتاری ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ ہم نے بلا شک قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے خود ذمہ لے لیا کہ اب یہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہمیشہ یہ انٹیکٹ رہے گی۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اور اب جو اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ پلٹ آؤ یکسوئی سے اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ صاف صاف باتیں ہیں، صاف صاف وارننگز ہیں اس کے اندر۔ اور اے نبی، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت پہ چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ کہ ہم کہتے ہیں لوگ تو یہ کر رہے ہیں، لوگ تو یہ کر رہے ہیں، ہمارے ہمسائے یہ کر رہے ہیں، رشتے دار یہ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ تو اپنی خبر میں جائیں گے سب لوگ، ہم اللہ کو اپنا جواب دیں گے کہ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی یہ کر رہے ہیں، غلط باتیں، غلط رسم و رواج، غلط چیزیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت پہ چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے سیرت آ گئی ہے۔ مطلب قرآن میں بہت باتیں کچھ اگر کلیئر نہیں ہو رہی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے، تو پھر ہمارے سامنے سیرت کمپلیٹ موجود ہے۔ اور قرآن نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا دیں وہ کریں، جس سے منع کریں وہ نہ کریں۔ تو ایک پوری ہمارے سامنے زندگی دے دی۔ اور یہ جگہ جگہ یہ بات ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تقلید ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اب دیکھیں سب چیزیں آ گئی ہمارے سامنے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں بنایا، ہمیں بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور یہ بتا دیا زندگی عارضی ٹھکانا ہے، اور ہمیں تو ملے گا اس کا جو ریوارڈ ہے بعد میں، اور ہم سب کچھ یہیں پہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بس آخری ایک دو ہیں، اس کے بعد ختم کر دیں گے اسے۔ اب دیکھیں ہم جو ہے نا کہ اس کو اپنا امتحان بنا رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں مل جائے جو ملنا ہے، بات کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ تو جس امتحان پہ انسان زیادہ اہمیت دیتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ تیاری بھی کرتا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے امتحان کی تیاری کے دنوں کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ ان دنوں میں تمام غیر ضروری کام چھوڑ دیے جاتے ہیں، بسا اوقات غذا اور راتوں کی نیند بھی کم کر دی جاتی ہے۔ یہ تو ان امتحانوں کا حال ہے جن پر بہرحال زندگی اور موت منحصر نہیں ہوتی، اور جن میں ایک بار فیل ہو جانے کے بعد دوبارہ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو پھر کیا صورت ہوگی اس امتحان کی جس پر ابدی نجات منحصر ہے، جس میں فیل ہو جانے کے بعد کوئی دوسرا موقع امتحان دینے کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھوڑا سا وقت تیاری کے لیے ملا ہے جسے ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، یہ مختصر سا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا ایک سیکنڈ بھی دوبارہ مل نہیں سکے گا۔